یہ جو مہینہ ہے وہ حج کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اور قربانی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ حج کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے، تو حج کے تعلق سے ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کروں، اور انشاءاللہ محب محترم حافظ مولانا سید آصف صاحب وہ قربانی کے مسائل کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے لوگوں پر کعبۃ اللہ کا حج فرمایا ہے، کعبۃ اللہ کا حج فرض فرمایا ہے جو وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اور اللہ دوسری جگہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمرہ اور حج کو ادا کرو مکمل طور پر۔ حج کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں اور اس کے لیے بہت اچھا وقت بھی چاہیے۔ یہاں پر صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں ہمارے دلوں میں کیا ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ سنو، تم کیا پوچھنے آئے ہو، تمہارے دلوں میں کیا سوال ہیں، تم کیا سوال لے کر کے آئے ہو۔ آقا ارشاد فرماتے تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ تم گھر سے نکلو، صرف 5 منٹ انشاءاللہ بات ختم ہوگی۔ تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ گھر سے جب حج کے ارادے سے، حج کی نیت سے جب کوئی بندہ گھر سے نکلے گا، کعبۃ اللہ پہنچے گا، تو گھر سے لے کر کے کعبہ پہنچنے تک، گھر سے لے کر کے کعبہ پہنچنے تک بیچ میں جو سفر طے ہوگا، اس سفر پر اللہ کوئی اجر عطا فرماتا ہے یا نہیں عطا فرماتا، اس پر کچھ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تمہارا دوسرا سوال یہ کہ وہاں پہنچنے کے بعد جب مقام ابراہیم کے پاس جائیں گے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کریں گے، تو اس نماز پڑھنے پر بھی کوئی ثواب ملے گا۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ حاجی سعی کرے گا، صفا اور مروہ کی دوڑ لگائے گا، چکر لگائے گا، تو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے پر اللہ کوئی ثواب عطا فرمائے گا؟ کیا ثواب عطا فرمائے گا؟ اور سعی کرنے کے بعد جب وہ حاجی عرفات کے میدان میں جائے گا، عرفات کے میدان میں رکے گا، ٹھہرے گا، تو عرفات کے میدان میں جانے سے کیا ثواب ہے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ وہاں سے جب واپس آئیں، مینا میں جائیں، شیطان کو کنکر مارے، تو شیطان کو کنکر مارنے میں اللہ کیا ثواب عطا فرماتا ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہو۔ اور تمہارا اگلا سوال یہ کہ جب وہاں سے تم ہٹو اور قربانی کرو تو قربانی کرنے میں کیا ثواب ہے، قربانی کرنے کے بعد حلق کرواؤ تو حلق کرنے میں کیا ثواب ہے، اور جب تم طواف وداع کرو، آخری طواف، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، خانہ کعبہ کا آخری طواف کرو، اور اس کے بعد آپ گھر آئیں گے، تو وہ طواف وداع جب حاجی کرتے ہیں تو اللہ اس آخری طواف کرنے پر اس حاجی کو کیا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تمہارے دل میں یہ سوال ہیں۔ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، اس رب کی قسم، اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، یا رسول اللہ ہم یہی سوال اپنے دل میں پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب جواب سنو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، پہلا سوال یہ کہ گھر سے لے کر کے وہاں تک جانے میں کیا ثواب ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ قدم رکھے گا، کو جو قدم اٹھائے گا، قدم رکھنے پر بھی اور قدم اٹھانے پر بھی اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ 1 گناہ معاف فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ بندہ مکہ پہنچ جائیں۔ اور جب وہاں پہنچے گا اور خانہ کعبہ کے پاس جائے گا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرے گا، تو 2 رکعت نماز پڑھنے پر اللہ رب العزت اس کو اتنا ثواب عطا فرمائے گا جتنا ثواب اس شخص کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جو اولاد اسماعیل کے غلام کو خرید کر کے آزاد کرتا ہے۔ اور پھر آقا ارشاد فرماتے جب وہ صحیح کرتا ہے تو صحیح کرنے پر اللہ رب العزت 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ 70 غلاموں کو آزاد کرنا کوئی معمولی کام نہیں تھا اس دور میں۔ کسی کے پاس 1 غلام ہوتا تھا تو بڑا امیر سمجھا جاتا تھا، بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا، تو 1 غلام کو خریدنا یہ بڑی مشکل کام تھا، بڑا مشکل کام تھا۔
تو یہاں 70 غلاموں کو خریدنا یہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آقا شاہ فرماتے صرف صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کر لے گا، اللہ اس بندے کو 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد جب وہ عرفات کے میدان میں جاتا ہے حاجی، جب حجاج کرام عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا کی طرف اجلال کرتا ہے اور خاص نظر رحمت اپنے بندوں کی طرف فرماتا ہے اور فرشتوں سے ارشاد فرماتا، میرے فرشتوں مجھے بتاؤ آج میرے یہ بندے پراگندہ بال، چہرے پر گرد لگی ہوئی ہے، پورا جسم گرد اور دھول سے اٹا ہوا ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، نہ پرسان حال ہے، عیش و آرام چھوڑ کر کے، گھر بار چھوڑ کر کے، بال بچے چھوڑ کر کے یہاں جمع ہوئے کیوں ہوئے ہیں، یہاں کیوں آئے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ شاہ فرماتے میرے فرشتوں سنو، گواہ ہو جاؤ، میری عزت و جلال کی قسم آج ان کے گناہ سمندر کے جاگ سے زیادہ ہوں گے، ریت کے ذروں سے زیادہ ہوں گے، آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہوں گے، میں ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت ان بندوں کو ارشاد فرماتا ہے، مسلمانوں ذرا حج کی فضیلت تو دیکھو، جو مالدار ہونے کے بعد بھی حج سے دور رہتے ہیں، کتنے بڑے انعام سے دور رہتے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضر رہنے سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ جب عرفات کے میدان میں وہ بندہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ان بندوں سے ارشاد فرماتا ہے، میرے بندو اب گھر کی طرف چلے جاؤ، اب گھر کی طرف لوٹ جاؤ، اس حال میں لوٹو کہ میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ آقا شاہ فرماتے جب وہ حاجی عرفات کے میدان سے باہر نکلتا ہے نا تو اس حال میں نکلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ جیسا نو مولود بچہ گناہ سے پاک اور صاف ہوتا ہے، اسی طریقے سے عرفات کے میدان سے باہر نکلنے والا حاجی بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات آقا شاہ فرماتے جب وہ کنکر مارتا ہے تو ایک ایک کنکر پر، شیطان کو کنکر مارنے پر ایک ایک کنکر پر اللہ رب العزت ایک ایسا بڑا گناہ معاف فرما دیتا ہے، جو بڑا گناہ اس کو تباہ کرنے والا تھا، اس کو جہنم میں لے جانے والا تھا، ایسا بڑا گناہ ایک ایک کنکر پر اللہ معاف فرماتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ حلق کراتا ہے تو حلق جب وہ بال منڈواتا ہے تو ایک ایک بال پر اللہ 10 نیکیاں اور ایک ایک گناہ معاف کرتا ہے۔ اور جب وہ قربانی کرتا ہے، جانور کو ذبح کرتا ہے تو واقعی شاہ فرماتے قربانی کا ثواب اللہ رب العزت اس بندے کے لیے، اس حاجی کے لیے اپنی بارگاہ میں ذخیرہ فرما دیتا ہے۔ اب تصور کریں، اس پر میں تفسیر کر سکتا ہوں، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ ہم اگر جمع کرنے پر آئے تو کروڑوں اور اتنا جمع کر لے کہ تصور نہ کریں، اور مولا جس بندے کے لیے ذخیرہ کرتا ہوگا اللہ اس کو کتنا بڑا آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت اس کے لیے آخرت میں قربانی کے ثواب ذخیرہ جمع فرما دیتا ہے۔ اور جب وہ طواف وداع کرتا ہے، آخری طواف کرتا ہے، تو آقا شاہ فرماتے اس حال میں وہ طواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور فرشتے آتے ہیں اس کے پاس اور ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے تو اس حال میں طواف کر کہ تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، تو گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا ہے گویا کہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اب یہاں سے تو گھر جائے گا تو اپنی زندگی کا آج سے ایک ایک دن کو شروعات کر، اب ساری جو پہلی زندگی ہے وہ گزر گئی ہے، آج جب وہ تو گھر جائے گا تو وہ زندگی کا پہلا دن ہوگا، ازسر نو زندگی کا آغاز کرنا۔ مسلمانوں یہ حج کا ثواب ہے، اللہ رب العزت ہمیں بھی حج کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میری آواز کسی تک پہنچے یا نہ پہنچے، کسی کے دل پر اثر کرے یا نہ کرے، میں کوشش کر کے اپنے حصے کا فرض ادا کرتا رہوں گا۔ اگر آپ کو بھی میری کوشش اچھی لگے تو اس پیغام کو اپنے دیگر دوستوں تک فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور پہنچائیے گا۔ نیز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔